بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان چار نبوت میں کیا۔ نبوت آپ سنتے رہیں گے کہ 4 نبوت، 5 نبوت یا 6 نبوت، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 چیزیں سنیں گے تاریخ کے حوالے سے، کہ یا تو سن نبوت کہا جائے گا یا تو سن ہجری کہا جائے گا۔ تو ہجرت سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد جتنے سال گزرے رہیں گے اسے نبوت کے تعلق سے یا نبوت کے اعتبار سے کہا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال ہو گئے نبی بننے کے بعد، اس کے بعد 4تھے سال پہ آپ نے علی الاعلان اسلام کی دعوت عام کی، تو اسے کہا جائے گا سن 4 نبوت، یعنی آپ کو نبی بن کر 4تھا سال شروع ہو گیا۔ تو اس طرح ہجرت تک نبوت ہی کہلایا جائے گا۔ تو آپ ہجرت کب کی؟ آپ نے مکے میں 13 سال آپ اپنے زندگی گزاری نبی بننے کے بعد، تو 13 نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی موجود تھے۔ تو 4 نبوت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا علی الاعلان جو ہے پرچم بلند کیا، تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی طرح طرح کی کوششیں کی۔ یہ سب سے پہلا جو طریقہ استعمال کیا کہ ہنسی مذاق اڑانا، تحقیر کرنا۔ دوسرا طریقہ استعمال کیا کہ شکوک و شبہات کو پیدا کرنا، اعتراضات کرنا۔ تیسرا طریقہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہوں تو گانے بجانا یا قصے کہانیاں سنانا۔ اور چوتھا طریقہ سودے بازی کرنا کہ 1 سال آپ ہمارے معبود پر عمل کریں، معبود کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ یہ چاروں طریقے کارگر نہیں ہو رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو 25 سرداران قریش، یعنی قریش کے جو بڑے بڑے جو حضرات تھے، 25 لوگ جمع ہوئے، جس کا لیڈر ابو لہب تھا۔ ابو لہب کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مسلمانوں پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم جو ہے شروع کر دیں گے، ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ کمزور مسلمانوں پر ظلم کرنا یہ ان کے لیے آسان تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا ان کے لیے اجتماعی طور پر آسان نہیں تھا۔ آپ کے جو اخلاق تھے اتنے بلند تھے، آپ کی زبان بڑی میٹھی تھی، آپ کا چہرہ چاند کے جیسا روشن تھا، آپ کا کردار اتنا خوبصورت تھا۔ اب ایسے شخصیت کو اگر کوئی ذلیل کرے یا ظلم کرے تو وہ سب سے گرا ہوا شخص ہی ہو سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے ساتھ میں کھڑے تھے، اور ابو طالب کا بھی قریش میں بڑا مقام تھا، کون ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ 2 مسئلے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی طور پر ظلم نہیں کر سکتے، لیکن انفرادی طور پر لوگ جو ہے ظلم کرتے تھے۔ ابو لہب کا واقعہ ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش یعنی خاندان والوں کو جمع کیا، تو سب سے پہلا اعتراض ابو لہب نے کیا۔ کوہ صفا پر جب اسلام کا اعلان کیا تو اعتراض کس نے کیا؟ ابو لہب نے کہا۔ لعن طعن کس نے کیا؟ ابو لہب نے کی۔ اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے تو ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ہوئی تھی، رقیہ اور کلثوم رضی اللہ عنہما سے۔ ان دونوں سے عتبہ اور عتیبہ یعنی ابو لہب کے بیٹوں کی شادی ہوئی تھی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو ابو لہب نے ان دونوں سے طلاق دلوا دی۔ اور اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے، ایک بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بڑا خوش ہوا تھا۔ ابو لہب بہت خوش ہوا تھا اور اپنے دوستوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ چکی ہے، جس کے اوپر جو ہے سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کے دشمن کی ہی نسل کٹ چکی ہے۔ کچھ لوگ یہ عید میلاد النبی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو بڑا خوش ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ان کی نظر میں کیوں نہیں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کے انتقال پر ابو لہب کتنا خوش ہوا تھا اور آپ کو اس نے کیا کہا؟ تو کیا ابو لہب کے جو ہے ایک خوشی کی بنا پر اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے؟ یا الگ الگ باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اچھا، ابو لہب کی جو بیوی ہے جمیل، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا نہیں چھوڑا۔ آپ کے گھر کے سامنے، آپ کے راستے پر جو ہے کانٹے بچھایا کرتی تھی تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوا کرے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو جمیل کو غصہ آیا، وہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کے لیے آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بغل میں ہی موجود تھے، لیکن اللہ نے اس کی آنکھوں کو چھین لیا۔ وہ پتھر ہاتھوں میں لے کر کہہ رہی کہ وہ کہاں ہے، اگر وہ مجھے ملے تو میں ان کو مار دوں گی۔ جب وہ چلے گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میرے ساتھ کھڑے تھے، کیا اسے نظر نہیں آیا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں کو چھین لیا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی دیکھ نہ پائے۔ لیکن کتنی گستاخ عورت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آئی۔ اور ابو لہب اور اس کی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی تھی۔ بہت دوسرے بھی پڑوسی تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ ان کا نام حکم بن ابی العاص ہے، عقبہ بن ابی المعیط، عدی بن حمراء ابن الاسدع، یہ سب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف دیتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھتے تو آپ کے گھر میں آ کر آپ کے اوپر بکری کا جو بچہ دانہ رہتا ہے وہ آ کر آپ پر پھینکتے تھے۔ اور اسی طرح جب ہانڈی میں کھانا پکایا جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، تو آ کر اس ہانڈی کے اندر بچہ دانی کو ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک تصور کیجئے کہ ایک انسان گھر پر جاتا ہے، پورا دن بیوی گھر پہ کھانا بنا کے رکھتی ہے، اس کھانے کے تعلق سے اگر انسان منہ ٹیڑھا کر دے تو بیوی کو بڑا غصہ آتا، صرف منہ ٹیڑھا کرنے پر۔ اور اگر کوئی انسان جا کر اس کھانے کو ہی الٹ دے یا کھانے کو پھینک دے تو بیوی اس کا کیا حشر کرے گی، ہر کوئی جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر غلاظت ڈالی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے صبر کیا ہوگا۔ لیکن دین کے خاطر، اللہ کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا تاکہ ہم سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جنت کو حاصل کر سکیں۔